الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف شعبے رکھے ہیں۔ ان شعبوں کو اختیار کرنا اور ان پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کا ایک شعبہ جو عام طور پر ہم لوگوں کو معلوم ہے اور جس کی طرف ہماری توجہ ہے، ایک ہے عقائد، کہ اللہ کو ایک ماننا، نبی کی نبوت کا اقرار کرنا، یہ سارے اعمال عقائد کے جو ہے ان ساری چیزوں کو ماننا یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ عبادات کا ہے، نماز کی شکل میں عبادت ہے، روزے کی شکل میں عبادت ہے، زکوٰۃ کی شکل میں عبادت ہے اور حج کی شکل میں عبادت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اعمال ہے جو عبادتوں کا حصہ ہے، عبادتوں کا شعبہ ہے۔ یہ دو شعبے عام طور پر مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو معلوم رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دین کے شعبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے انسانوں کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان شعبوں کو ہم لوگ یا تو جانتے نہیں ہیں، یا جاننے کے بعد جیسا ان شعبوں کے اندر اہتمام کے ساتھ عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس سلسلے میں ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ جیسے ان میں سے ایک اہم ترین شعبہ ہے معاملات، لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا کاروبار کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، یہ معاملات کا شعبہ ہے۔ اس کے بعد معاشرت ہے، اس کے بعد اخلاق ہے۔ یہ کل 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ان پورے 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، اسلام ہے۔ اب مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے 2 شعبوں کو تو اختیار کر لیا اور ان 2 شعبوں پہ ہماری محنت ہے، توجہ ہے، لیکن باقی 3 شعبے جن کے اندر ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے، کوتاہی پائی جاتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، اس سلسلے میں ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ جیسے معاملات کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، جس سے متعلق کچھ باتیں اس موقع پر آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ انسان اپنا کاروبار کرے تو کیسا کرے، اپنے معاملات کرے تو کیسا کرے، قرآن و سنت میں اس کی کیا ہدایات دی گئی ہے، قرآن و سنت میں کیا تعلیمات دی گئی ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی جاننے والا بنے، ان چیزوں کے بارے میں بھی واقفیت حاصل کرنے والا بنے۔ بغیر واقفیت حاصل کرے کہ وہ اگر ان شعبوں میں کام کرے گا تو وہ ان کے اندر کمی کرنے والا بنے گا، کوتاہی کرنے والا بنے گا، یا خلاف قرآن و سنت عمل کرنے والا بنے گا۔ حقوق 2 طرح کے ہیں، یہ جو معاملات کا شعبہ ہے یا آگے معاشرت کا شعبہ ہے، یہ حقوق سے متعلق ہے۔ حقوق 2 طرح کے ہیں، ایک ہے اللہ کا حق، نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، بندگی کرنا، عبادت کرنا، اطاعت کرنا اللہ کا حق ہے، اور دوسرے ہے حقوق العباد، لوگوں کے حقوق، لوگوں کے ساتھ جو انسانوں کو معاملات پیش آتے رہتے ہیں،
کسی بھی اعتبار سے جب انسان ایک معاشرتی زندگی گزارتا ہے، ایک سماجی زندگی گزارتا ہے، تو وہ اکیلا نہیں جیتا، بلکہ اس کے ساتھ اس کا خاندان ہوتا ہے، اس کے محلے والے ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے لیے اس کو کمانا بھی پڑتا ہے، روزگار کو اختیار بھی کرنا پڑتا ہے، معاش کے لیے فکر بھی کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان اکیلا ہوگا تو الگ زندگی گزارتا ہے، لیکن ایک سماجی اور معاشرتی زندگی گزارتا ہے تو اس کے ساتھ کئی حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں۔ جہاں حقوق وابستہ ہو گئے تو پھر وہاں پر انسان کو ہر قدم پر اس بات کی رعایت کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کروں۔ اگر میں کاروبار کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ میرا لین دین کا معاملہ ہے، تو وہ میرے لیے کیسا ہونا چاہیے، قرآن کی کیا ہدایات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم معاملات کے اعتبار سے کمزور ہے، معاشرت کے اعتبار سے کمزور ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے کمزور ہے۔ لین دین کا معاملہ مسلمانوں کا دیکھ لیجئے، جتنا دھوکہ مسلمان کاروبار میں دیتے ہیں، جتنا دھوکہ مسلمان لین دین کے معاملے میں دیتے ہیں، بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے کیا یہ وہ قوم ہے کہ جس کے پاس قرآن نہیں ہے، جس کے پاس نبی کی تعلیمات نہیں ہے، جو منمانی جینے کے عادی بن گئے، کہ جن کے پاس کسی کی رعایت نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، حق لیا ہے تو حق ادا کرنا کیسا ہوگا، کسی سے پیسہ وصول کیا ہے تو پیسہ ادا کرنے کی ذمہ داری کیسی ہوگی، قرآن کیا ہدایات دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کو بھول کر، فراموش کر کے زندگی مسلمان اس وقت گزار رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معمولی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ حق صحیح ادا نہیں کرے گا اور اپنا رابطہ، اپنے معاملات صحیح نہیں رکھے گا تو اس کے نتیجے میں دشمنیاں پیدا ہونا لازمی ہے، اختلافات کا ظاہر ہونا یقینی ہے کہ جب بندہ اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں بہت ساری ہدایتیں دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا، کیا اے لوگو تم لوگوں کے مال کو آپس میں ناحق مت کھایا کرو، لوگوں کے مال کو ناحق مت کھایا کرو۔ اگر لوگوں کے مال کو استعمال کرنا ہے تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ کاروبار کرو، تجارت کرو، اس کے ذریعے تم ایک دوسرے کے مال کو حاصل کر سکتے ہو کہ تم کوئی چیز بیچو گے تو سامنے والا خریدے گا، اس کے نتیجے میں کاروبار ہوگا، پیسے حاصل ہوں گے۔ لیکن اس کے علاوہ شکلیں ہوتی ہے کہ جس میں انسان ناحق کسی کے مال کو دبانے والا، کسی کے حق کو دبانے والا بن جائے تو قرآن میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور قرضے ہم لیتے ہیں، قرضے بھی معاملات کی شکل میں آتی ہے، امانت بھی معاملات کی شکل میں ہے، لوگوں کے ساتھ ہم لین دین کا معاملہ ہے، یہ بھی معاملات کی شکل میں ہے۔ تو اس کے سلسلے میں پوری ہدایتیں ہیں ہمارے پاس۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرضہ لینے کے اصول و ضابطے بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کو قرضہ لینے کی نوبت آ جائے، قرضہ لینے کی ضرورت پیش آ جائے تو ایسے ہی تعلقات کی بنیاد پہ پیسے مت لے لو بغیر کسی لکھائی پڑھائی کے، بلکہ تمہارے لیے اگر تم کسی سے قرض لے رہے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو لکھ لیا کرو، اور صرف لکھنے پر اکتفا مت کرو بلکہ دو مردوں کو گواہ بنا لو تاکہ تمہارے وہ اس لین دین پر، تمہارے اس معاہدے پر، تمہارے اس معاملے پر گواہ رہنے والے بنے۔ ممکن ہے کہ آدمی کل کو کاغذ غائب کر دے اور آدمی کل کو کاغذ پھاڑ کر پھینک دے تو اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کے نتیجے میں پھر وہ اپنے مال کو وصول نہیں کر سکے گا۔ تو قرآن کریم میں یہ ہدایتیں دی گئی ہے، یہ تعلیمات دی گئی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے، قرآن کی سب سے بڑی آیت، سب سے چھوٹی آیت بھی آپ کو ملے گی، سب سے بڑی آیت بھی آپ کو ملے گی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ پورے احکام بیان کیے کہ قرضہ لو تو کس طرح لینا چاہیے، گواہ کی ذمہ داری کیا بنے گی، وہ گواہی کو کیسے اختیار کرے گا، گواہوں کو ستانا نہیں، پریشان نہیں کرنا، یہ ساری ہدایتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن آج آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بعض اوقات آدمی خاص دوست ہے،
خاص تعلق ہے، اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، وہ پیسے لے لیا، اب لینے کے بعد ادا کرنے کا موقع آ گیا، ادا کرنے کا وقت آ گیا، وہ ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا، پھر یا اسی بنیادوں پر پھر انتشار آگے بڑھتا ہے، اختلاف آگے بڑھتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جو ہدایتیں دی گئی ہے، مسلمانوں نے ان ہدایتوں پر عمل نہیں کیا، ان تعلیمات پر عمل نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسوے کو نہیں اختیار کیا کہ جس کو اختیار کرنے میں دونوں کے لیے نجات ہے، دونوں کے لیے سہولت ہے۔ ایک اسلام کا بہترین اصول، بہترین ضابطہ یہ ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ اسلام نے یہ اصول اور ہدایت دی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ رہو تو بھائی بن کر رہو محبتوں کے ساتھ، لیکن جیسے ہی معاملہ کرنے کی نوبت آ جائے تو تم اجنبیوں کی طرح ہو جاؤ، رہو مل جل کر رہو تو بھائیوں کی طرح زندگی گزارو، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا، قربانی کرنا، اپنے لیے جو پسند کرے وہی اپنے دوست کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے کو جس سے تعلق ہے اس کے لیے پسند کرنا، محبتوں کے ساتھ جو تعلیم دی گئی ہے تو رہنے میں یہ، لیکن جیسے ہی معاملہ کرنا آ جائے، کاروبار کرنے کا مسئلہ آ جائے، لین دین کا مسئلہ آ جائے تو اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ تم اجنبی بن کر معاملہ کرو، جیسے تم اجنبی کو کوئی کچھ رقم دیتے ہو، پیسے دیتے ہو تو اجنبی سے پوری چیزیں لکھا لیتے ہو، میں اتنے پیسے آج کی تاریخ میں دے رہا ہوں، فلاں اتنے وقت کے اندر ادا کرنے کا وعدہ کیے ہیں، اس کے اوپر دونوں گواہ ہے، یہ سارے اجنبی کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، تو اجنبی تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنوں کے ساتھ بھی برتاؤ کرو، جب مالی معاملہ آ جائے، لین دین کا معاملہ آ جائے تو پھر تم ان اصولوں کو اختیار کرنے والے بنو، اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تمہارے تعلقات میں درار نہیں آئے گی، تمہارے اندر دشمنی پیدا نہیں ہوگی، تمہارے اندر عداوت نہیں آئے گی، بلکہ محبت کے ساتھ تم رہنے والے بنو گے۔ پھر اس کے بعد اسلام میں یہ بھی ہدایت دی کہ تم اگر کسی سے وقت ضرورت لینے کی ضرورت نوبت پیش آ گئی، پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی، قرضہ لینا بعض اوقات انسان کی حاجت بن جاتی ہے، ضرورت بن جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والے کو بھی بتایا کہ تم اچھے طریقے سے دو، لینے والے کو بھی بتایا کہ تم وقت پہ ادا کرنے والے بنو۔ دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہے، لیکن کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو 18 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، وہ کسی کی وقت پہ مدد کرنے والا بن گیا۔ اور لینے والے سے یہ کہا گیا کہ تم جس وقت تمہاری ایک تاریخ متعین مدت طے کر دی جائے، تم بغیر کسی ٹال مٹول کے، بغیر کسی تاخیر کو اپنی طرف سے بڑھائے کے وقت مقررہ پر اپنا قرض ادا کرنے والے بنو۔ اگر تم قرض ادا نہیں کرو گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا جرم یہ ہوگا کہ آدمی اس حال میں مرے کہ اس کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آج کوئی جنازہ آتا تو اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے پوچھتے کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہے کیا، اگر کہا جاتا کہ قرضہ نہیں ہے تو نبی اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، اگر کہا جاتا کہ قرضہ ہے تو نبی کہتے کہ نہیں تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھا لو۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اور ایک جنازہ آیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھانے سے پوچھا کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہے کیا، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں قرضہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھاؤں گا، تو ایک صحابی حضرت ابو قتادہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ان کا قرضہ میں ادا کروں گا، میری ذمہ ہے ان کا قرضہ ادا کرنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اتنا زیادہ سخت ترین معاملہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اتنے فراڈ، اتنے دھوکے پیسوں کے بارے میں ہو رہے، ایک آدمی امید سے کہ مجھ کے کچھ نفع ہو جائے گا، میں کہیں انویسٹ کر دوں، کسی جگہ پیسے لگا دوں، کیونکہ لوگ آج کل بہانے بنا کر لوگوں کو متوجہ کرے کہ آپ ہمارے پاس پیسے انویسٹ کرو، آپ کو اتنا مالی فائدہ ہوگا، اتنا نفع ملے گا، اتنی سہولیات ملے گی۔ تو لوگ ایک امید کے ساتھ کسی کے پاس پیسے انویسٹ کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، لیکن چند مہینے نہیں گزرتے معلوم ہوتا کہ وہ پیسے لے کر پورے کا پورا فرار ہو گیا، بھاگ گیا، کروڑوں روپے لے کر بھاگ گیا۔ آئے دن روزانہ وقتاً فوقتاً ایسے واقعات سننے میں آ رہے۔ اور کون بھاگ رہا؟ مسلمان، نماز پڑھنے والا مسلمان، رمضان میں روزہ رکھنے والا مسلمان، زکوٰۃ دینے والا مسلمان، حج ادا کرنے والا مسلمان۔ جب لوگوں کے پیسے رکھنے کی نوبت آ گئی تو پھر اس میں دھوکہ دہی، فراڈ اور پیسے لے کر بھاگ جانا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک سنگین جرم بنتے جا رہا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن میں جس سے روکا گیا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا،
کہ تم کسی کے پیسوں کو ناحق کھانے والے مت بنو. اگر تم کسی کی امانت میں خیانت کرو گے اور لوگوں کے پیسوں کے ساتھ زیادتی کرو گے، 1 روپیہ کیوں نہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو دینا پڑے گا، کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. اور اللہ کی بارگاہ میں بندہ کیسے ادا کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ مرتے وقت وہ سارے پیسے لے کر گیا نوٹوں کی شکل میں، سکوں کی شکل میں، اور قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا کمی رہ گئی تو یہ نوٹ ادا نہیں کر سکے گا، سکے ادا نہیں کر سکے گا. بلکہ وہاں پر جو حقداروں کو حق ادا کرنا پڑے گا وہ اعمال کی شکل میں ادا کرنا پڑے گا. اگر ہم نے کسی کے پیسے دبا لیے ہیں، کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کی امانت میں خیانت کی ہے، تو ہر امانت کو ادا کرنا پڑے گا. اور امانت کو ادا کرنے کی شکل یہی ہوگی کہ ہماری نیکیاں اللہ تبارک و تعالی حقداروں کو دے گا. جتنے حقدار ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ دنیا میں اس نے میرے اتنے پیسے کھائے ہیں، دنیا میں میں نے امانتیں رکھوائی تھی، ان امانتوں نے اس نے خیانت کی تھی، اللہ آج مجھے اس میرا حق ادا دلوا دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں ناانصافی نہیں ہوگی. دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے کر، چکما دے کر، چھپ کر زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن قیامت کے میدان میں کوئی چھپ نہیں سکے گا، اللہ سے بھاگ نہیں سکے گا، اور اعمال حساب و کتاب سے اس کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہوگی. اللہ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں لو اور حقداروں کے نامہ اعمال میں ڈالتے جاؤ. حقداروں کے نامہ اعمال میں نیکیاں ڈالتے جائیں گے، نیکیاں دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار کھڑے رہیں گے. اللہ فرمائے گا حقداروں کی برائیاں، گناہ لو اور اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے جاؤ، اس کے نامہ اعمال میں. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ معاملہ ہے کہ آدمی بچے گا نہیں. اور کس درجے پابندی، کس درجے احتیاط کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسوے سے، اپنے عمل سے کیسا بتاتے تھے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے بنو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم لوگوں کے نماز روزے سے دیکھ کر متاثر مت ہو، بلکہ یہ دیکھو وہ بات چیت میں سچا ہے یا نہیں ہے، وہ امانتوں کے سلسلے میں امانت دار ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کے حقوق میں اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں ہے. بظاہر نیک ہوگا، دیندار ہوگا، لیکن وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. نمازی ہوگا، وہ لوگوں کے مال میں خیانت بھی کر سکتا ہے. نمازی ہوگا، وہ اللہ کے حق میں نہیں ڈرنے والا بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، آ کے ایک آدمی کی تعریف کرنے لگا کہ فلاں اتنے اچھے ہیں. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کیا کبھی تم نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کبھی سفر نہیں کیا. تو انہوں نے پوچھا کیا تمہارا وہ پڑوسی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا پڑوسی بھی نہیں ہے. پھر حضرت عمر نے فرمایا کیا تمہارا کوئی مالی معاملہ لین دین ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اچھا آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ سفر ہوا ہے، نہ میرا پڑوسی ہے، نہ میرا مالی معاملہ ہوا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا جب تک ان چیزوں کے ساتھ تم نہیں گزرو گے اس وقت تک کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاؤ گے کہ واقعی وہ اچھا ہے. آدمی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے تھوڑا سا آپ مالی معاملہ کر کے دیکھیے، لین دین کا تھوڑا معاملہ کر دیکھیے، پھر معلوم ہوگا کہ وہ کتنے پانی میں ہے، وہ کتنا امانت دار ہے، وہ کتنا پاک باز ہے، وہ کتنا نیک ہے، وہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے. پڑوسی ہے تو پھر معلوم ہوگا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے یا پڑوسیوں کو ستاتے رہتا ہے. کسی کے ساتھ سفر کرو گے تو معلوم ہوگا کہ وہ اچھا ساتھی ہے یا برا ساتھی ہے، وہ دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے یا تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ آدمی کے پرکھنے کے پیمانے ہیں. آدمی ظاہری اعتبار سے بعض اوقات جو متاثر ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ کاروباریوں کی جماعت، کچھ کاروباریوں کا قافلہ ایک جگہ سے گزرنے لگا. اس میں سے ایک تاجر جو کاروباری تھا، بزنس مین تھا، اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد اس کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا. جب اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی گئی تو قبر کے اندر جب رکھنے جانے لگے تو ایک اژدہا قبر کے اندر سے ظاہر ہوا. تو لوگوں نے اس قبر کو چھوڑ دیا، دوسری قبر کھودی. دوسری قبر کو کھود کر جب رکھنے لگے تو اس میں سے بھی اژدہا ظاہر ہوا، اس کو چھوڑ دیا. تیسری قبر کھودی. تیسری قبر کھودنے کے بعد بھی یہی صورتحال پیش آئی. لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہاں اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رہتے ہیں، ان سے جا کر پوچھا جائے. وہ سارا قافلہ جو ایک راستے سے گزر رہا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا. ہم اس کو جب دفن کرنے لگے تو جس قبر کو کھود رہے اس میں سے سانپ ظاہر ہو رہا، اژدہا ظاہر ہو رہا. 3 قبریں ہم نے کھودی، تینوں کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، اب ہم کیا کریں؟
تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم پوری زمین بھی کھودتے تو یہی معاملہ پیش آتا، لہذا جاؤ اسی حالت میں اس کو دفن کر دو اور معلوم کرو کہ کس گناہ کے اندر مبتلا تھا، کس برائی کے اندر مبتلا تھا۔ وہ قافلہ جب اس کے گاؤں کو پہنچا، گھر کو پہنچا، تو گھر جا کر بیوی سے پوچھا کہ ہمارے ساتھی کا، تمہارے شوہر کا ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اس کی کون سی برائی تھی؟ تو بیوی رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ تاجر تھے، کاروباری تھے، بزنس مین تھے، تجارت کا سامان آتا تھا، تو جب تھیلے آتے سامان کے، راشن کے، وہ درمیان سے تھیلوں کو پھاڑتے اور راشن کو نکال کر اندر بھوسا بھر دیتے اور باہر سے تھیلے کو اچھا کر دیتے۔ یہ ان کا کاروبار تھا، اس انداز میں وہ کاروبار کرتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تجارت میں دھوکہ دینے کے نتیجے میں، معاملہ درست نہیں ہونے کے نتیجے میں اللہ نے دنیا کے اندر بتا دیا کہ ایسا عذاب اللہ مسلط کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ہماری ذمہ داری، قرضہ لے لیے، قرضہ وقت پہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گھمارے لیتے وقت جیسے منت سماجت کر کے ہم سامنے والے سے قرضہ وصول کرتے ہیں، تاریخ گزر جاتی ہے، اب اس کے بعد لینے والا چکرے لگا، جو جس نے قرضہ دیا تھا وہ قرضہ دینے والے کے پاس چکرے کاٹنے والا بنتا ہے کہ میرا قرضہ ادا کر دو، اور دینے والا ایک تاریخ کے بعد دوسری تاریخ میں نہیں دیتا، میں دے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہے قرضہ ادا کرنے کی، اس کے باوجود بھی وہ قرضہ نہ ادا کرے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ وہ ظالم ہے کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے کہ وہ اپنے قرضے کو ادا کر لے، لیکن قرضہ ادا نہیں کر رہا۔ آج قرضے آدمی کے اوپر ہے، لیکن قرضے ہوتے ہوئے بھی سارے کام کر رہا، وہ سارے فضول خرچیاں کر رہا، اسراف کر رہا۔ قرضے داروں کو قرضہ دینا ہے لیکن ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے امانت کے طور پہ مال دیا ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال کی حفاظت کرنے والا بنے، چاہے وہ کسی مدرسے کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ کسی مسجد کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ کسی ٹرسٹ کا ذمہ دار ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ مال کو، ملت کے مال کو حفاظت کے ساتھ رکھنے والا بنے۔ اگر اس مال میں بھی خیانت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے باز پرس کرے گا۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کا مالی اعتبار سے، معاملاتی اعتبار سے یہ کمی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ ہم عبادت کر کے خوش ہے کہ میری عبادتیں تو ہو رہی، میری نماز تو ہو رہی، میرا روزہ تو ہو رہا، اور میں وقتاً فوقتاً غریبوں پہ خرچ بھی کر رہا ہوں، لیکن ہمارے کتنے حق ہم لوگوں کو ضائع کر رہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے۔ وراثت کا معاملہ آ گیا، باپ کا ترکہ پڑا ہوا ہے، تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے، تقسیم کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ حج کو جانے کے لیے تیار ہے، ایک حج ہو گیا، دوسرا حج ہو گیا، صدقہ و خیرات سب ہو رہا، لیکن بہنوں کو وراثت میں حق دینا شریعت نے جس کے اوپر متعین اور لازم کیا ہے، وہ نمازی، داڑھی رکھنے والے دیندار اپنی بہنوں کا وراثت میں حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہے کہ باوا نے شادی کر دی، شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ مرنے والا اگر مال چھوڑ کر جائے تو جیسے بیٹوں کا حق بنتا ہے ویسے ہی بیٹیوں کا بھی حق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، کمی بیشی کے ساتھ بیٹے کے 2 حصے ہوں گے تو بیٹی کا 1 حصہ ہوگا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہیں، معاملات آدمی کے صحیح ہوں گے، وہ آدمی کے دیندار ہونے کی علامت ہے۔ آدمی کے دیندار ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات صحیح ہو، وہ لوگوں کے حق کو صحیح ادا کرنے والا بنے، وہ امانتوں کی حفاظت کرنے والا بنے، وہ لوگوں کے مال کو اپنے عہدے کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر اصول کرنے والا نہ بنے۔ آپ کاروبار کر رہے، آج کل کاروبار چل رہا ہے، بہت سارا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار چلتا، زمینوں کا کاروبار چلتا۔ آپ اپنے کاروبار کو صاف و شفاف رکھیے، کسی طرح کی خیانت نہیں ہے، کسی طرح کی دھوکے بازی نہیں ہے۔ دنیا کا مال آدمی کتنا کمائے گا، کتنا رکھ کر لے جائے گا آخرت میں، لیکن اگر یہاں پر رہ کر ہم نے قرضے میں زیادتی کر دی، قرضہ وصول کیا، قرضہ ادا نہیں کر رہے، ترکہ دینا ہے، ترکہ نہیں دے رہے، زمینوں کو لوگوں کے ناحق چھین رہے، زیادتی کے ساتھ قبضے کر رہے، اور جتنا دینا تھا اتنا نہیں دے رہے، تو وقتی طور پر یہ نظر آئے گا کہ میرے پاس مال آ رہا، لیکن یہی مال کل قیامت کے دن انسانوں کے گلے میں سانپ بنا کر اللہ ڈال دے گا، اور یہی مال انسانوں کے لیے عذاب کا ذریعہ اور شکل بن جائے گی۔ مال کی ہرس، مال کی ہوس آدمی کے اندر سے ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ مال کی ہرس رہے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 2 پہاڑ بھی سونے کے انسان کو مل جائے تو تیسرے پہاڑ کی خواہش کرے گا۔ انسان کی ہرس کو تو قبر کی مٹی ہی ختم کر سکتی ہے، مرے گا تو ہرس ہوس ختم ہوگی، لیکن اس کے درمیان ایک مسلمان زندگی گزارے تو کیسے زندگی گزارے؟ مشترک کاروبار، جوائنٹ کاروبار ہم لوگ کرتے ہیں تو ہر بھائی کا کیسا حصہ بننا چاہیے، ہر بھائی کو کوئی حصہ ملنا چاہیے، یہ ساری چیزیں صاف و شفاف ہونی چاہیے۔ جب تک ہمارے معاملات صاف نہیں ہوں گے ہماری عبادتیں بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔
اس لیے ہماری دعائیں بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو حرام کھائے گا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ حرام لوگوں کا لوٹ کر کھا رہے، ظلم کر کے کھا رہے، جبر کر کے کھا رہے، قبضے کر کے کھا رہے، زیادہ وصول کر کے کھا رہے، یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ حرام ہمارے کو تھوڑی چیزوں میں نظر آتا، لیکن شریعت نے جو ضابطے، شریعت نے جو زندگی کے اصول و طریقے بتائے ہیں ان سارے طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس میں راحت ہماری بھی ہے، راحت سامنے والے کی بھی ہے، ہماری دنیا بھی پرسکون گزرے گی اور ہماری آخرت میں بھی اللہ نجات کے فیصلے فرمائیں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخرو فرمائیں گا کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے تھے تو کسی طرح کا غبن نہیں تھا، کسی طرح کا دھوکہ نہیں تھا، کسی طرح کی خیانت نہیں تھی، کسی طرح کی ناانصافی نہیں تھی، کسی طرح کا ظلم و تشدد نہیں تھا، بلکہ ہر حقدار کو ہم نے حق ادا کیا تو اللہ اضافہ کر کے عطا فرمائے گا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جو آدمی خیانت کرنے کا عادی بن جاتا ہے اللہ اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کے مال میں برکت نہیں رہتی، مال رہے گا لیکن برکت نہیں رہے گی، مال میں انسانوں کو فائدہ، سکون، اطمینان، چین، نصیب، راحت نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ہمارے معاملات درست ہونا چاہیے۔ معاملات درست ہونا یہ انسان کے دیندار ہونے کی علامت ہے۔ معاملات درست نہیں ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، سب ہے، قیامت کے دن اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ جب تک کہ ہم حقداروں کو حق نہیں دلا دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ اور قرضے رکھ کے ادا کرنے کے قابل ہے، ادا کرنے کے اللہ تبارک و تعالی مال دیا ہے لیکن قرضہ ادا نہیں کر رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ظالم آدمی ہے کہ جس کو قرضہ ادا کرنے کی صلاحیت ہے، پیسے ہیں لیکن وہ قرضہ ادا نہیں کر رہا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم قرضہ لو اس نیت سے کہ مجھے ادا کرنا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ شکلیں بناتا ہے، لیکن اگر کوئی قرضہ لے کے مجھے ادا کرنا نہیں ہے، میں بہانے بنا دوں گا، گھما دوں گا، پھرا دوں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بھی ہلاک کرے گا، اس کو بھی ہلاک کرے گا۔ تو یہ ہمارے معاملات کہ ہمارا کاروبار صحیح ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ لین دین صحیح ہونا چاہیے، ہم ہر ایک کا جو ہمارے اوپر حق متعین ہے اس حق کو ادا کرنے والے بنے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ زندگی ہمارے لیے انتہائی سکون کی، راحت کی، اطمینان کی زندگی ہوگی، ورنہ حق کو مار کر جئیں گے۔ پیسے لے کے جو بھاگ جاتے لاکھوں کروڑوں، وہ چھپ چھپ کر زندگی گزارتے اور ان کو زندگی لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کا چہرہ بھی نہیں ہوتا کہ لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا ہے۔ وہ چھپ چھپ کر زندگی گزاریں گے، آج یہاں پر دھوکہ دیا، کل کسی اور علاقے میں جا کے دھوکہ دیں گے، کسی اور علاقے میں دھوکہ دیں گے، ان کی زندگی اسی دھوکوں میں گزر جائیں گی اور پھر وہ پکڑے جائیں گے تو مجرم بنیں گے، وہ بھی بدنام ہوں گے، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو بدنام کرانے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اللہ نے جو پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے، نبی پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین شریعت عطا فرمائی ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ تم رہو محبتوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح، کاروبار معاملات کرو تو اجنبیوں کی طرح، تو تمہارے اندر محبتیں باقی رہیں گی، تعلقات مضبوط رہیں گے، ورنہ تم نفرتوں کے عادی بن کر دشمنیاں، بھائیوں میں دشمنیاں، رشتہ داروں میں دشمنیاں، اس طرح زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔